أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. صبغة اللہ، اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کس کا رنگ اچھا ہے اللہ کے رنگ سے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، وَنَحْنُ اور ہم، لَهُ اسی کے، عابدون عبادت کرنے والے ہیں. عابد اسم فاعل ہے عبادہ سے، عابدون اس کی جمع. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اتحاجوننا، کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو، ہم سے بحث کرتے ہو، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں. وَهُوَ رَبُّنَا، اور وہ ہمارا رب ہے. وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا رب ہے. وَلَنَا، اور ہمارے لیے، اعمالنا، ہمارے عمل ہیں. وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، اعمالکم، تمہارے اعمال ہیں. وَنَحْنُ، اور ہم، لَهُ مخلصون، اسی کی خالص عبادت کرنے والے ہیں. ہم اسی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کرنے والے ہیں. ان معانی کی تفسیر اللہ کی توفیق سے ہم دیکھتے ہیں. صبغۃ اللہ، اب یہ لفظ آیت کے شروع میں آیا اور اس کے اوپر زبر ہے، صبغۃ، تو یہ مفعول بھی ہے، اور اس کا جو امر ہے وہ محذوف ہے. الزموا صبغۃ اللہ، یعنی اختیار کرو، لازم پکڑو اللہ کے رنگ کو. صبغۃ اللہ یعنی اختیار کرو اللہ کا رنگ. صبغۃ اللہ یعنی اپنے آپ کو اسلام کے رنگ میں رنگ لو. تو وہ اسلام کا رنگ، وہ تقوی، وہ خشیت، وہ اللہ کا رنگ ہے. اور یہ اصل جو اس صبغہ کا، کہ وہ جس سے کپڑے رنگے جاتے ہیں. اور عیسائی جو ہیں وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے ان کے ہاں، تو زرد رنگ کے پانی میں اس کو ایک ڈبکی لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ عیسائیت کے رنگ میں رنگا گیا ہے. جی، بپتسمہ کوئی اس طرح کا لفظ ہے، اس کو وہ کہتے ہیں. تو یہ صبغۃ اللہ جو یہاں قرآن میں آیا، یہ کنایتاً ہے. کنایتاً یعنی تشبیہ دی گئی ہے اس رنگ کو
جو اسلام کا ہے، جو فطرت کا ہے، جو دین حنیف کا ہے، اور جس رنگ میں انبیاء اور رسل رنگے گئے وہ رنگ ہے صبغۃ اللہ، تو اس کو اللہ کا رنگ کہا گیا۔ تو صبغۃ اللہ جو ہے حقیقت میں اسلام، تقوی، خشیت، عقائد، اس کو تشبیہ دی گئی ہے رنگ سے۔ اور جس طرح انسان جب کسی رنگ میں رنگا جاتا ہے تو اس کے اثرات اس کے اوپر نمایاں ہوتے ہیں، کپڑے کو رنگیں تو اس کے اوپر ایک رنگ چڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح جب انسان مسلمان ہوتا ہے، مومن بنتا ہے، متقی بنتا ہے، تو اس کے اخلاق کے اوپر، اس کی عادات کے اوپر، اس کے چہرے کے اوپر، اس کی سیرت کے اوپر اس کے اثرات ہوتے ہیں اچھے، اور ان اثرات کو، اور وہ جو تبدیلی آئی ایمان سے انسان کے اندر تقوی کے ساتھ، اللہ کی خشیت کے ساتھ، اس کو تشبیہ دی گئی ہے اللہ کے رنگ سے، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور یہ وہ صبغۃ اللہ وہی ہے جس رنگ میں انبیاء رنگے گئے، جس رنگ میں حضرت ابراہیم اور اس کے بعد آنے والے رسول رنگے گئے، جس کا ذکر پچھلی آیت میں گزرا ہے، اور وہ یہ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط، وہ جو ایمان کا رنگ ہے وہی صبغۃ اللہ ہے۔ ہم ایمان لائے جو ہماری طرف نازل ہوا، اللہ نے جو ہم پر نازل کیا، جو ہم سے پہلے نازل ہوا، جو ابراہیم پر نازل ہوا، اسماعیل پر نازل ہوا، اسحاق، یعقوب اور الاسباط، یعنی بعد میں آنے والے بنی اسرائیل کے انبیاء پر نازل ہوا، وہی رنگ ہے اللہ تعالیٰ کا رنگ، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ ومن احسن یعنی کون ہے اچھا، من اللہ، اللہ سے، صبغتاً رنگ میں، جو رنگ اللہ کا ہے جس میں خیر ہی خیر ہے، جو ساری بھلائیوں کا مجموعہ ہے، جس میں نفوس کی تطہیر اور پاکیزگی ہوتی ہے، جو دلوں کو ملاتا ہے، جو توحید پر اکٹھا کرتا ہے، جو عقل و شعور کو جلا بخشتا ہے، وہ ہر زمانے میں وہ اللہ کا ایک ہی رنگ رہا ہے۔ تو اے یہودیوں اور عیسائیوں، یہ تمہاری اس زعم کا جو تم اپنے تائیں دعویٰ کرتے ہو، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس تمہارے اس دعوے کو غلط ثابت کر رہا ہے کہ تم اختلاف میں ہو، تمہارا ان نبیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ ابراہیم کے ساتھ، نہ اسحاق کے ساتھ، نہ اسباط کے ساتھ، کیونکہ تم تو اختلاف میں ہو، جیسا کہ پچھلے بتایا، انہم فی شقاق، کہ وہ اختلاف میں ہیں، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، کہ جب انہوں نے ان کی سیرت سے، ان کے دین سے منہ پھیر لیا تو وہ اختلاف میں ہیں، وہ تفرقے میں ہیں، انہوں نے وہ راستہ چھوڑ دیا جو اللہ کا راستہ تھا، جو صبغۃ اللہ تھا، اس رنگ سے وہ نکل گئے، ان کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور اللہ کے رنگ میں وہی رنگے ہوئے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، جو اس کے رسولوں پر ایمان لائے، جو نبیوں پر ایمان لائے، اور جو کسی میں تفریق نہیں کرتے، جو کہتے ہیں لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، ہم ان میں تفریق نہیں کرتے کہ ہمارا دل آئے جس کو چاہیں
اس کو مان لیں، دلائے جس کو چاہیں اس کا انکار کر دیں۔ وہ جو ایسا نہیں کرتے اور جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، وہ ہیں صبغت اللہ میں رنگے ہوئے، وہ ہے ایمان۔ جو فرق کرتا ہے کفر اور شرک میں، توحید اور شرک میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین میں، اور جو مختلف ادیان ہیں جو گمراہی کے ہیں، یہی وہ رنگ فرق کرتا ہے حق اور باطل میں۔ اور یہ وہ رنگ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختیار کیا، جو ظاہر ہے، جو جس کے اثرات انسان کے اوپر ظاہر ہیں، اور وہ اثرات وحی الہی کے ذریعے سے اخلاق کے اوپر بھی، انسان کی پوری سیرت کے اوپر بھی نمایاں ہوتے ہیں۔ اور یہ مومنوں کا شرف ہے کہ وہ اس رنگ میں رنگے ہوئے ہیں جو اللہ کا رنگ ہے، جس سے بہتر کوئی اور رنگ نہیں ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، تو اس میں یہ جو بات ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق ہے عبادت کا، اللہ اور بندے کے درمیان صلہ ہے، جو نماز کے ذریعے سے ہے، جو عبادات کے ذریعے سے ہے۔ اس لیے فرمایا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ یہودیوں، تم نے اپنے احبار کو، رہبان کو رب بنا لیا، تم نے ان کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حلال جانا، ان کی حرام کردہ چیزوں کو حرام جانا، تم ان کی عبادت کرتے ہو، اور تم شرک کرتے ہو اللہ کے ساتھ، لیکن ہم اس کی عبادت میں شرک نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، جیسے کہ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ وہی بات ہے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اس کے عبادت گزار ہیں، ہم اس کی عبادت میں کسی طرح کا شرک نہیں کرتے۔ اس کے بعد فرمایا قل، کہہ دیجئے اے نبی، اتحاجوننا فی اللہ، تم ہم سے جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، وَهُوَ رَبُّنَا، اور وہ ہمارا رب ہے، وَرَبُّكُمْ، وہ تمہارا بھی رب ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہمارا اور تمہارا فرق یہ ہے کہ ہم اس کے لیے خالص ہیں، جیسا کہ سورہ کافرون میں فرمایا لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ اسی طرح یہاں فرمایا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، دین اپنانا عمل ہے، تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہمارے لیے ہمارے اعمال۔ تو یہ وہ ایک اور پہلا جو تھا نا ان کا جھگڑا، وہ ابراہیم کے بارے میں تھا، وہ کہتے تھے ابراہیم یہودی ہے، عیسائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی اور ان کے دعوے کو باطل کیا کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، اور اس کا تمہارے ساتھ، ان کا تمہارے ساتھ تعلق کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تو اسلام پر تھے، وہ توحید پر تھے، اور تم شرک پر ہو، تمہارا اور اس میں بہت اختلاف ہے، نہ ابراہیم یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ تو مسلمان تھے، اس لیے تمہارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب ایک اور جو ان کے دعوے کا بطلان کیا گیا، اس میں ایک اور ہے کہ وہ اہل کتاب جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرتے تھے کہ ہم حق پر ہیں، تم ہمارے دین پر آ جاؤ، جیسا کہ وہ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا قالوا کونوا ھودا او نصارا تہتدوا، آیت نمبر 135 میں ہم نے پڑھا۔ وہ دعوت دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم یہودی بن جاؤ،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ یہودی مان جائیں یا عیسائی مان جائیں، اور یہی دعوت وہ پوری امت کو بھی دے رہے ہیں، یا یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ۔ تو اسی بات کا سارا جھگڑا ہے۔ اور وہ کہتے تھے کہ ہم نبوت کے حقدار ہیں اس لیے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، اس لیے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اور نبوت تو ہمارے گھر کی ہے، جتنے بھی نبی آئے وہ ہماری نسل سے ہیں، وہ سارے یہودی ہیں، اس لیے ابراہیم کو بھی یہودی کہتے تھے۔ تو ان کی اس دعوے کا بطلان کیا گیا ہے اس میں، وہ یہ کہ اللہ کے بارے میں بات کرتے ہو، ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، وہ تمہارا بھی رب ہے ہمارا بھی رب ہے، کہ وہ جو تم دعویٰ کرتے ہو نا کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، ہم اللہ کے محبوب ہیں، تو وہ تمہارا بھی رب ہے ہمارا بھی رب ہے۔ تو یہ صرف یہ دعویٰ کر دینا کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی یہودیوں سے محبت کرتا ہے، نصرانی کہتے ہیں کہ نصرانیوں سے محبت کرتا ہے، یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری کی ساری انہوں نے خود گھڑی ہوئی ہیں، تو یہ ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ہوا، سارے نبی تو یہودیوں میں سے آئے، بنی اسرائیل میں سے، تو عرب میں سے کیسے نبی آ سکتا ہے، ان کے تو بڑا کوئی نبی ہے ہی نہیں۔ تو ان کے اس دعوے کی بھی بتلانا ہے کہ تم حضرت ابراہیم کو اپنا پیشوا مانتے ہو، تو ابراہیم کا باپ کون سا نبی تھا؟ تو اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اختیار کرتا ہے، اس لیے تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے کہ صرف نبوت ہمارے خاندان میں ہو سکتی ہے اور نہیں، اور یہ کہ تم اللہ کے محبوب ہو، اگر اللہ کے محبوب ہو تو پھر اللہ نے تمہیں بندر اور سور کیوں بنایا؟ اگر تم اللہ کے محبوب ہو تو تمہیں پھر عذاب کیوں بھیجا؟ تو یہ ان کے دعوے، یہ ان کے زعم، یہ سارے کے سارے باطل ہیں۔ اور وہ جو کہتے تھے کہ ہمارے سوا کوئی اور جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے فرمایا ان کے ان سارے دعووں کو غلط کرنے کے لیے فرمایا وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّ رَبُّكُمْ، کہ وہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ سارے جہانوں کا رب ہے، تو سب کی نسبت اس کی طرف ہے، وہ کسی میں فرق نہیں کرتا، وہ خالق ہے اور ہم سب مخلوق ہیں، وہ رب ہے اور ہمارا وہ پالنہار ہے، وہ جو فضیلت عطا کرتا ہے وہ نسبت سے نہیں کرتا ہے، وہ اعمال سے کرتا ہے۔ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت اگر نسبت سے ہوتی تو ان کے والد تو بت پرست تھے، بت تراش تھے، آتش کے پجاری تھے، تو پھر ان کو کیوں فضیلت ملی؟ اس لیے جو فضیلت ملتی ہے انسان کو وہ اللہ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ملتی ہے، وہ اعمال سے ملتی ہے، اس لیے فرمایا وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے لیے تمہارے عمل ہیں، اگر تم نے خیر کی تو خیر پاؤ گے، شر کی تو شر پاؤ گے، اور اگر ہم نے اچھائی کی تو ہمیں اچھا بدلہ ملے گا۔ تو تمہارے اعمال کے حساب سے معاملات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اسی طرح یعنی جو اللہ کے ساتھ خالص رہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنا محبوب بناتا ہے، اعمال سے ہوتی ہے، اعتقاد سے ہوتی ہے، توحید سے ہوتی ہے، اور ہم مخلص ہیں، ہم اخلاص والے ہیں، ہم موحد ہیں، اور تم مشرک ہو، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اس لیے ہم ہیں اخلاص والے، وَنَحْنُ، اور ہم لہو، صرف اسی کے، مخلصون، خالص بندے ہیں، توحید والے، اس لیے توحید کو الاخلاص کہا گیا، سورۃ الاخلاص توحید ہے۔ تو اہل کتاب تم جو یہ زعم کرتے ہو کہ تمہاری نسبت ہے
ہیں جی انبیاء کے ساتھ، تو یہ نسبت کام آنے والی نہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بطع به عمله لم یسر به نسبه۔ من بطع، جس کو بطی کہتے ہیں سست کر دیا، سلو کر دیا، پیچھے کر دیا، جس کو پیچھے کر دیا اس کے عمل نے، من بطع به عمله، اس کے اعمال ایسے تھے، شرک کیا، بدعات کو اپنایا، اس کے اعمال نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا، اس کی نسبت اس کے ساتھ کوئی کام نہیں آئے گی۔ حضرت ابراہیم کی نسبت آزر کے ساتھ ہے، ان کو یہ آزر کو یہ نسبت کچھ کام نہیں آئے گی۔ حضرت نوح کے بیٹے کی نسبت حضرت نوح کے ساتھ تھی، نہ نسبت کام آئی۔ یہ نسبتیں کام آنے والی نہیں ہیں، اخلاص کام آنے والا ہے، عبادت کام آنے والی ہے، اعمال تمہارے کام آنے والے ہیں، اس لیے تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نبوت کے لیے اختیار کرتا ہے، وہ نسبتوں کو نہیں دیکھتا، اور نہ ہی نسبتوں کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کے فیصلے کرنے، وہ سب کا رب ہے۔ تو اگر کوئی کسی یعنی اس کی نسبت اگر اپنی وہ جوڑتا ہے کسی نبی کے ساتھ اور عمل اس کے برے ہیں، تو اس کی وہ نسبت اس کے کام نہیں آئے گی۔ قرآن پوری ہدایت ہے ہمارے لیے، اور حضرت نوح کا واقعہ ہمارے لیے صاف طور پر یہ ظاہر کرتا ہے۔ اور اسی طرح آسیہ کا واقعہ ہے، حضرت آسیہ ہیں، مومنہ ہیں اور فرعون کی بیوی، تو یہ نسبتیں کام آنے والی نہیں۔ تو آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی نسبت کرتے ہیں اور اس نسبت پر فخر کرتے ہیں، اور لوگ ان کے ہاتھ چومتے ہیں کہ ہم تو آپ ہی کے غلام ہیں، اللہ نے ان کا غلام نہیں تمہیں بنایا، اللہ کے غلام بنو، اس کی عبادت کرو، ان کی عبادت نہ کرو۔ تو یہ ساری کی ساری یہ وہی یہودیت والی عقائد ہیں کہ وہ اپنی نسبتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ اگر پورے انسانوں کو ہم قتل بھی کر دیں تو ہم سے پوچھا نہیں جائے گا۔ اسی طرح کے عقائد کچھ لوگوں میں ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مومن ہیں، غیر مومنوں کا مال جیسے مرضی کھا لیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ وہی باتیں ہیں جو ان کی تھی۔ اس لیے اللہ کے جو بندے ہیں وہ ہیں جو صبغت اللہ میں رنگے ہوئے ہیں۔ اللہ کا رنگ توحید کا رنگ ہے، اللہ کا رنگ اخلاص کا رنگ ہے، اللہ کا رنگ تقوی اور ایمان کا رنگ ہے، اعمال صالحہ اس کا ظہور ہے، اور وہ ایک خالص اللہ کے بندے ہیں۔ اس لیے فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اسی کے خالص بندے ہیں، اس کے ساتھ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ تو جو اس رنگ میں ہیں اخلاص کے ساتھ، تو ان میں تو توحید نہیں ہے۔ وہ لوگ جو خود رب بن بیٹھتے ہیں اور لوگوں کو اپنے آستانوں پہ جھکاتے ہیں، اور ان اپنے مزارات بنا کے جھنڈے لگا کے وہاں پہ شرک کے اڈے قائم کرتے ہیں، ان کا اللہ کے رنگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ خالص اللہ کے بندے وہ ہیں جو توحید پر قائم ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرتے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے مخلص بندے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔